کا ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ راجہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صدر مملکت نے حلف لیا ہے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، کیا کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں درپیش ہوں گے ان کو؟ دیکھیے قاضی صاحب کو جو سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طرف دیکھنا ہوگا، اور عوام جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ہوا ہے، عوام کے ساتھ کھلواڑ کے مہنگائی اور یہ چیزیں جو اتنی بڑھ گئی ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ملک میں انسٹیبلٹی ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کی طرف ان کو اقدام لینے ہوں گے کہ ایسے فیصلے ہوں کہ جس سے ملک میں ایک یہ انسٹیبلٹی ختم ہو، اور جو اصل ایشوز ہیں عوام کی اکنامک کنڈیشنز اس کو بڑھایا جائے، اور یہ جو ایک ملک میں ایک بحرانی سی کیفیت تھی، کبھی یہ فیصلے دیکھیے کچھ بھی فیصلے آ جائیں، عوام کو اصل ایشو ہیں کہ جی ان کے لیے ایک بہتری ہو، تو قاضی صاحب کو دیکھنا ہے کہ جی جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے، سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ تو انسان کا یا عوام کا یہ ہے کہ اس کو اور اس کے بچوں کو لائیولیہڈ ملے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قاضی صاحب کی طرف کے سامنے ہوں گی۔ پٹیشنز میں فیصلہ کرتے وقت انہوں نے دیکھنا ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اور یہ جو پچھلے چند اچھا راجہ عامر عباس 1.5-2 صاحب، سال میں جن معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں پہلے بھی اسے ہائی لائٹ ہوتے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹریٹجی اپنانا ہوگی کہ اس دفعہ یہ معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے کوئی حل ہو جائیں؟ دیکھیے جی اصل میں تو قاضی صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ جی ایک تو میں سمجھتا ہوں ان کے دور میں ہمیں سپریم کورٹ میں وہ جو ایک گروپ بندی بنی ہوئی تھی یا دھڑا بازی شروع ہو گئی تھی، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نمبر 2، آئین کی میں جو کچھ درج ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ایک بیٹرمنٹ کا راستہ ہے، اور اگر دوبارہ سے نظریے ضرورت کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو پھر وہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا، اور دنیا کی نظروں میں پاکستان کی جو حیثیت اس وقت ہے، یا ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسٹرکٹلی آئین پاکستان کو فالو کرتے ہوئے مجھے نظر آئیں گے۔ اور عوام کا جو عدلیہ پہ یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ جو ایک ان کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے، وہ بھروسہ، وہ اعتماد ان کو بحال کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ عوام کا عدلیہ پہ اعتماد آ جاتا ہے، اور انہیں نظر آتا ہے کہ جی عدلیہ واقعی ہی انصاف اور آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ملک میں بہتری نظر آئے گی ہمیں۔ اچھا راجہ صاحب، جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں اور اختلافات کی آپ نے بات کی، ججز کے اندر جو اختلاف ہے 183 پہ ہے، 184.3 پہ ہم نے دیکھا کہ اختلافات سامنے آئے تھے، اس معاملے کو اگر ٹیک اپ کرتے ہیں تو یہ کس رخ اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا آپ کو؟ دیکھیے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، فل کورٹ بنتا ہے تو جو بھی فل کورٹ کا وزڈم ہے، اور آئین پاکستان کے تناظر میں کہ آئین پاکستان کی اسپرٹ کیا ہے۔ آئین پاکستان نے اگر 184.3 میں اختیارات دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو سو موٹو کا اور اوریجنل جورسڈکشن کا، تو اس جورسڈکشن کو یہ مل کے بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور کیا جو سیاسی ایشوز ہیں اس میں کیا عدالتوں کو اس قدر اثر انداز ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کے اور سیاستدانوں کے کام ہیں وہ بھی عدالتوں میں آ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ پہ بالکل ہونی چاہیے۔ اب چونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے اس وقت موجودہ دور میں، تو ایسے وقت میں انہوں کو کچھ فیصلے بڑے اسٹرکٹ کرنے ہوں گے کہ جی الیکشنز کے حوالے سے انہیں دیکھنا ہوگا کہ جی کیا اس ملک میں الیکشنز ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ اگر ٹائم تو ہم دیکھیں تو واقعی 90 ڈیز والا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچیو کرنا اتنا آسان کام ہے۔ اگر 90 ڈیز میں نہیں ہوتے تو پھر کب ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے الیکشنز کا۔ اور پھر قاضی صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی جو ججز کی تقرری ہوتی ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے، کہ کیا سینئرٹی کا اگر پرنسپل ہے تو پھر جو اوپر نیچے سے لوگوں کو اپنی من پسند سے لایا گیا پچھلے دور میں، اسے کیسے ختم کیے جاتے ہیں۔ 60,000 کے قریب لوگوں کے کیسز ہیں کہ جو کہ بدل لوگ ہیں، سپریم کورٹ میں لوگ کیس ہی فائل نہیں کرتے، جی یہاں تو نمبر ہی نہیں آنا۔ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو قاضی صاحب کو، وہ چیلنجز ہیں کہ جو پیش آئیں گے، لیکن قاضی صاحب میرے خیال میں
काफी हद तक इन चीजों को देख के और अच्छे फैसले देंगे। अच्छे फैसले देंगे, यही उम्मीद रखनी भी चाहिए। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद रहिएगा।